کتنے ایسے ہوں گے جڑے اج بیٹھے ہیں اگلی 15ویں نو ساڈے چ کوئی نہیں ہونے اینا جی اے سارا سماعت کتنے ایسے ہوں گے جو آج بیٹھے ہیں مگر اگلے سال اے دے آمن تک ساڈے چ کوئی نہیں ہونے. سرکار کی حدیث پاک حضور فرماتے ہیں چٹے وال موت دے قاصد ہوندے بے شک سفید بال موت کے. ایک دفعہ جناب فاروق اعظم آپ دے مسجد شریف تشریف فرما ہن تے ایک بندہ آتے نا پیچھا کھلوتے آپ نے مخاطب ہوتے عرض کرتا ہے یا عمر لا تنس موتک عمر آپ دی موت نو بھولے نہ پیا. ایسے ہی تو آپ کے ہاتھ کب کبائے اور ایسا راشا طاری ہوا کہ چشمان مقدس سے آنسو بہ نکلے. اسے قریب بلا کر فرمانے لگے یہ جڑا کام تو آج کیتا ہے یہ ہر روز آتے نہیں کرنا ہے میرے کول. موت کی یاد دہانی. اس نے کہا حضور میں آ جایا کروں گا. آپ نے فرمایا تو آ کے ہر روز مجھے یہی جملہ کہا کر میں تینوں تنخواہ بھی دیتی کر سا اس کام دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ہر روز آتا ہے اور آپ کے سامنے کھڑا کر کہتا ہے آپ جو بھی کام کر رہے ہو مصروف ہو. وہ آ کر کہتا ہے عمر اپنی موت کو بھول نہ جانا یاد رکھنا اپنی موت کو. آپ اسے یعنی مطلوبہ دنوں کے بعد تنخواہ بھی دے دیتے. وقت گزرتا رہا. ایک دن وہ آپ کے پاس آیا تو اس نے کہا یا عمر لا تنسا موتک اپنی موت کو بھول نہ جانا. آپ نے بلا کر پیسے اس کے تھیلی پہ رکھے تو انہوں فرماتے ہیں کل تو تینوں آون دی لوڑ کوئی نہیں. اس نے کہا حضور کیوں کوئی بندہ اور رکھ لیا یا کوئی میرے کو کوتاہی غلطی ہوگی ڈیوٹی دے وچ. آپ نے فرمایا نہ کوئی کوتاہی ہے نہ کوئی دوسرا تیسرا معاملہ ہے بلکہ سرکار فاروق نے اپنی داڑھی شریف سے ایک سفید بال نکال کر اس کو دکھایا اور فرمایا ہن کسی نو باہروں آ کے مینوں موت یاد کراؤن دی لوڑ نہیں ہے. اللہ نے چٹے وال دی صورت وچ اے موت نو یاد رکھن دا سامان میرے گھر دے وچ پیدا فرما چھوڑے. تو فرمایا میں جب جب دیکھوں گا سفید بال مجھے میری موت. حضرت ایوب علیہ السلام نے ملک الموت کو وعدہ لیا کہ جب میری روح قبض کرنے کے لیے آؤ تو آنے سے پہلے مجھے پیغام بھیجنا. جی آنے سے پہلے مجھے نا پیغام اطلاع بھیجنا. وقت گزرتا گیا. آپ نے وصال کا وقت آیا تو ملک الموت آن کھلوتے جاگنے پہ گے کوئی نہ. سبحان اللہ. ملک الموت کھڑے ہو گئے آ کر سرانے. آپ نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ حضور قبض روح کے لیے آیا ہوں. فرمایا تیرے ساتھ تو میرا وعدہ تھا کہ جب تو آئے گا تو آنے سے پہلے قاصد بھیجے گا. ملک الموت نے کہا سونے میں تو بڑے گلے. آپ نے فرمایا مجھ تک تو کوئی نہیں پہنچا. تو ملک الموت نے پتا کیا کہا؟ موت دے قاصد دس نہ ہویا. آپ نے ملک الموت کرنے لگے حضور یہ بتائیں کہ آپ نے اٹھتے ہوئے جنازے دیکھے تھے کہ نہیں دیکھے تھے؟ فرمایا دیکھے تھے. اس نے کہا حضور پہلا قاصد ہی موت دا. حضور آپ نے پھیلتے ہوئے قبرستانوں کو اور آباد ہوتی قبروں کو دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا؟ دیکھا تھا. عرض کہ حضور یہ دوسرا قاصد ہے. تیسرا قاصد دستا ہویا. عرض کر دیں حضور تواڈی کنڈ کمر دوہری ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ ہوئی تھی. حضور یہ تیسرا کا. اور اگلا کیا بتایا؟ عرض کر دیں حضور تواڈے وال چٹے ہویا کہ کوئی نہیں ہویا؟ فرمایا ہوئے تھے. تو ملک الموت نے کہا حضور یہ بھی موت کا قاصد ہے بالوں کی سفیدی. اچھا میں یہ عرض کر دیتا ہوں اس کی رحمت کتنی وسیع ہے. سرکار فاروق اعظم کے دور میں نا مدینہ منورہ میں ایک گویہ رہتا تھا. مغنی تھا گلوکار تھا گیت گاتا تھا. شراب بھی پیتا تھا کوڑے بھی لگتے تھے پھر بھی باز نہیں آتا تھا. بس آخری بات کہنے لگا ہوں. آواز سریلی تھی لوگ محبت کرتے تھے پیسے نچھاور کرتے تھے. تو بڑا بے وفا جہاں شراب بھی پیتا تھا بھگوڑا بھی تھا باغی بھی تھا. تو وقت گزرتا رہا اور جب جسم کی طاقتیں جس لیے جواب دے گئیں اور وہ آواز جس کی وجہ سے لوگ محبت کرتے تھے آواز جس لیے کرتے کمبڑ لگ گئی. تو آپ ذرا تصور کریں کہ وہ لوگ جو اس کے ہاتھ ملانے کے لیے گھنٹوں انتظار کرتے تھے وہ اب اسے تکنا تک پسند نہیں کرتے. زبان تک سانجی کرنا گوارا نہیں کرتے. مخلوق بھی ساتھ چھوڑ گئی. عائشہ کرما بھی ساتھ چھوڑ گئے.
مدینے والے بندے بھی ساتھ چھڑ گئے, بیوی بھی گھروں کٹ چھڑیا تے پترا بھی گھروں کٹ چھوڑیا. پترا بھی اچھا پترا کیوں کٹا؟ پترا تاں کٹا بابے نو گھروں میں پہلے بابا پیسے لیتے امداد تے ہن بابے دے الٹا لاونے پہنچے. اللہ کرے آپ جاگ رہے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نکال دیا انہوں نے بھی, جاؤ اور بھرا کول جا تے ہن تو ابا او دے کول جا تے ہن تو او دے کول جا, نکال دیا. مولا پتہ کیویں لگ سی تو راضی ہے کہ رنج ہے؟ فرمایا آپ دے ابے نو ویکھ لے, او راضی ہے تو میں بھی راضی ہاں. جی او رنج ہے تو سمجھ او نہیں رنج, میں رنج ہاں. سبحان اللہ. سارا جہان جس لئے اس بابے دا ساتھ چھڑ گیا, اولاد بھی کٹ چھڑیا, بیوی بھی کہتی ہے جاؤ نکل جاؤ, تو اس بابے نے کیا کیا؟ اس نے سارا مدینہ شہر چھوڑا اور آ کر بیٹھ گیا مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع شریف کے اندر. سبحان اللہ. اگلا جملہ سن کر آپ سارے جو جاگ رہے ہیں اس وقت وہ محبت سے بولیں گے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگلا جملہ قبول تو فرما لیں پہلے. پوری دنیا میں واحد شہر ہے مدینہ منورہ جس میں اللہ رب العزت نے دو جنتیں رکھی ہوئی ہیں. ایک ریاض الجنہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, اور دوسری مسجد نبوی شریف کے باہر ہے جسے کہا جاتا ہے جنت البقیع. سبحان اللہ. دو جنت. قبرستان میں آ کر بیٹھ گیا جہاں آج بھی 10,000 نفوس قدسی آرام فرمائے. آئمہ بھی ہیں, اہل بیت کے لوگ بھی ہیں, صحابہ کرام بھی ہیں, اور بھی بہت سارے اولیاء فقیر مومنین ہیں. تو قبرستان آ کر بیٹھ گیا وہ بابا کیڑا جہاں ساری عمر شراب پیتی, گیت گائے, نافرمانیاں کیتیاں, سیاکاریاں کیتیاں, حکم دنیا کیتیاں, اللہ دا نافرمان رہا. ریت تے بیٹھ گیا, ایڈا عروج ویکھن دے بعد اج زمین تے ریت تے بیٹھے تے سوچدا ہے مخلوق تو ساتھ چھڑ گئی, کوئی نیکی ایسی لبھاں جڑی اللہ دی رضا سے کدی کیتی ہوئے, چلو اس نیکی نو رب دی بارگاہ پیش کرتے او دے کولوں او دے فضل دا سوال تو کراں. زندگی بھر کے نامہ اعمال پر جب اس نے نگاہ دوڑائی نا تو اسے اپنے کھاتے میں یا گیت نظر آئے یا شراب نظر آئی. رہ گیا تھا نیکی کا سہارا, جب نیکی بھی پلے نظر نہ آئی اس لئے او بابا بے وسع ہوتے رو پہ. اتنا رویا کہ غشی آئی اور روتے روتے زمین پہ سو گیا. مولا تیرے بندے ساتھ چھوڑ گئے, عمل بھی ایسا کوئی نہیں جسے تیری بارگاہ میں پیش کر کے رحمت کا سوال کروں, لیکن پیارے اللہ جی تمہیں دھتکار چھڑ سے ہور دبو آئی کوئی نہیں. روتے روتے بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گیا. اب آپ تصور فرمائیں وہ آدمی 70-75 سالہ شرابی تے گویہ تے مغنی, وہ روندہ روندہ سو گیا. سرکار فاروق اعظم 25 لاکھ مربع میل دے حکمران اپنے آستانے پر تشریف فرما ہے. آپ کے دل میں من اللہ کی طرف سے یہ بات ڈالی گئی. نبی کو وحی ہوتی ہے, غیر نبی کو الہام ہوتا ہے, دل اللہ پاک گل پا چھڑتا ہے. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. سرکار فرماتے ہیں مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب فاروق اعظم کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی. وہ شرابی, پاپی, مغنی, بھگوڑا, بابا, بے وفا, وہ تو سو گیا معافی مانگتے مانگتے. جناب عمر نے اللہ رب العزت نے دل وچ گل پائی, عمر جنت البقیع دے وچ نا میرا ایک محبوب بندہ, سبحان اللہ, پیارا بندہ, وہ بھوکا پیاسا ہے, اسے کسی نے کھانا نہیں کھلایا. عمر جائیے اور جا کر میرے محبوب کو کھانا کھلا کر آئیے. کسی نوکر کی, خادم کی, ملازم کی ڈیوٹی نہیں لگائی. سرکار فاروق اپنے سر پہ کھانے کا تشت اٹھا لیا اور چلے ہیں قبرستان میں اللہ کے محبوب کو لنگر پیش کرنے. قبرستان پہنچے, ادھر ادھر تلاش کرتے رہے, دیکھتے رہے. جب کوئی شخص نظر نہ آیا تو واپس جانے لگے. واپسی پر سوچا کہ ہو سکتا ہے مجھے تاخیر ہو گئی ہو اور وہ اللہ کا محبوب یہاں سے چلا گیا ہو. جب واپس جانے لگے نا تو واپسی پر آپ کی نگاہ پڑی سوئے ہوئے اسی شرابی پر. بابے پاس گئے, غور سے چہرہ دیکھا تو پہچان کر سوچتے ہیں کہ یہ تو وہی پاپی ہے. زندگی بھر گناہ کرتا رہا, گیت گاتا رہا, شراب پیتا رہا, مدینہ کے چوک میں کئی بار کوڑے بھی لگے, پھر بھی باز نہیں آیا.
تے سوچ دے اے پاپی دا رب دا پیارا نہیں ہو سکتا، انہوں چھڑ دے تے سرکار فاروق جاون لگے نا، ہاتف سے آواز آئی، عمر میرے محبوب کو کھانا کھلائے بغیر واپس جا رہے ہو؟ فرمایا یہی تو میرا پیارا ہے، کھانا کھلائیے۔ پاس بیٹھ گئے، کھانے کا تشت سر سے اتار کر سرکار فاروق نے زمین پر رکھا۔ اس بابے کو جگانے کے لیے جناب عمر نے ہاتھ جو بڑھایا نا، اللہ نو ہاتھ ودا تے جگاونا بھی پسند نہیں آیا۔ فرمایا عمر یہ تو ساری زندگی گناہوں کی دھوپ میں سڑتا رہا ہے، آج پہلی دفعہ میرے فضل نے اس کو لوریاں لے کے سلایا ہے، عمر اس کو جگاؤ نہیں، اس کے پاس بیٹھ جاؤ، اس کے جاگنے کا انتظار کرو، یہ جب اپنی مرضی سے جاگے پھر کھانا کھلا کر اس کو واپس جائیے گا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اب یہ میں کسی کتاب نہیں پڑھا اب یہ بابا کتنی دیر ستا رہا، لیکن میرا اندازہ ضرور ہے کہ توبہ کرتے روتے معافی مانگتے گناہ ہو تو حولا ہوتے سکون دی نیند جو ستا تھا واہ وہی ستا اسی۔ اپنی نیند پوری کرنے کے بعد جب اس بابے نے کروٹ بدلی، پہلو بدلا اور نیند سے اس کی آنکھ کھلی اور نظر پڑی سرکار فاروق اعظم کے پر جلال چہرہ پاک پر۔ جلال تو ایسا ہے، سرکار فرماتے ہیں ان الشیطان یفر من ظل عمر، شیطان میرے عمر کی پرچھائی سے بھی دور بھاگتا ہے۔ نظر پڑی اس بابے کی تو بابا سہم گیا، ڈر گیا، رو پیا، اٹھی بیٹھا تو روتے سرکار فاروق اعظم عرض کرتا ہے حضور اب تو میں نے شراب بھی چھوڑ دی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور اب تو میں نے آپ زندوں کا شہر چھوڑ دیا ہے، قبرستان آ کر بیٹھ گیا ہوں آقا، اور اب تو میری ہڈیاں بھی اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کے کوڑے سہ سکوں، آپ مجھے مارنے کے لیے قبرستان بھی آ گئے۔ سرکار فاروق اعظم کی چیخ نکلی، رو پڑے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے میں تجھے مارنے ڈانٹ ٹپٹ کرنے سزا دینے نہیں آیا، تو حضور پھر فرمایا تجھے خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ اللہ نے نہ صرف تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے بلکہ تجھے اپنے مقرب بندوں کی صف میں شامل فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ سزا دینے نہیں آیا، تجھے تو کھانا دینے کے لیے آیا۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ آدھن ہن تا گناہگار دے شرمندگی والے ہجوان دے دو ناپاک قطرے، مگر یہ آنسوؤں کے دو قطرے اللہ کو اتنے پسند آئے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے۔ وہ تو ایڈا کریم ہے، آخری حدیث پاک ایک جملے دی حدیث قدسی، ایڈا کریم ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میری محبت میں یا میرے خوف میں، اچھا خوف دا مانا ڈر نہیں ہے، خوف دا مانا ہے او دے رسن دا ڈر۔ پتہ نہیں آپ نے غور فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ سبحان اللہ۔ یہ محبوب دی ناراضگی دا ڈر نہیں ہوتا کہ محبوب ناراض نہ ہو جائے، وہ ڈر وہ خوف۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جس شخص کی آنکھوں سے میری محبت میں یا میرے خوف میں آنسو آئے، اور دیکھو آنکھ دے وچ آنسو آئے، اور وہ میری محبت میں یا میرے خوف سے آنے والا آنسو اور نمی وہ اس کے رخسار پر تو نہیں نکلا، رخسار پر نہیں نکلا، بلکہ اس نمی کی وجہ سے اس بندے کی صرف یہ پلکیں بھیگ گئیں، صرف او دیاں اکھیں دی اے پلکاں دے اے وال بھیج گئے، تو اتنا نہیں ہاں بھئی او رخسار تے آ گیا ہوئے، صرف او دیاں پلکاں دے اے وال بھیج گئے۔ وہ ایڈا کریم ہے، اللہ فرماتا ہے میں پھر بھی تجھے معاف کر دوں گا اگرچہ تیرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ آخری جملہ ہے کہ فیصلہ آپ سارے نے پیار دی سپردی ہے، وہ بے نیاز ہوتے ایڈا پیار کرے تے میں نیاز مند ہوتے نخرہ کراں گل بڑھدی تے نہیں۔ زندگی ایسی ہوئے جس تے خدا بھی راضی، مصطفیٰ بھی راضی اور مخلوق خدا بھی راضی، ظاہر بھی صاف ہوئے تے باطن بھی صاف ہوئے، کثرت نال حضور دی ذات پاک تے درود بھی اور سلام بھی۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔